فرمایا گیا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ اور تم پر برکات ہوں اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے ہیں جنہیں ہم عنقریب فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ آپ اس قصے کو نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم اس وحی سے پہلے، تو آپ صبر کیجئے، بے شک بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کی برادری کے فرد ہود علیہ السلام کو۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم تو ہو ہی جھوٹ گھڑنے والے۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اس اللہ کے ذمہ کرم میں ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر تم اس کے حضور توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں قوت دے کر تمہاری قوت میں اور اضافہ فرما دے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ قوم عاد نے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں دماغی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بری ہوں ان سے جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ اللہ کے سوا پھر تم سب مل کر میرے بارے میں چالیں چلو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، ہر جاندار کی چوٹی اللہ کی پکڑ میں ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ پھر اگر تم پھر جاؤ تو یقیناً میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جس کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا، اور میرا رب تمہارا جانشین بنا دے گا تمہارے سوا ایک اور قوم کو، اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ گیا، ہم نے نجات عطا فرمائی ہود علیہ السلام کو اور انہیں جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے، اور ہم نے انہیں شدید عذاب سے نجات عطا فرمائی۔